أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ سامعین اجلاس، صدر محترم، جب ہم اپنے اسلاف کے درخشندہ اور تابندہ اور تابناک ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حکومت و سطوت، جاه و منصب، عزت و شرافت، اکرام و تعظیم، غرض یہ کہ ہر وہ اچھائیاں نظر آتی ہیں جو ایک عالی اور بلند و عرفہ قوم میں ہونی چاہیے۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ پورا ہو کر، لیکن جب اس کے برخلاف ہم اپنی تاریخ کی اوراد گردانی کرتے ہیں اور اپنے حال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں غلامی و محدودی، ذلت و خاری، ناکامی و نامرادی، شکست و ریت، غرض یہ کہ ہر وہ برائیاں نظر آتی ہیں جو ایک بدبخت، بدکردار اور بدتر قوم میں ہونی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، گواہ کی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اے امت مسلمہ کے بھائیوں مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون تھے جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا پرچم پھلگا دیا؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے ستاروں پر کمندیں ڈال دی؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے 313 کی تعداد کے ذریعہ ہزاروں کفار و مشرکین کو شکست فاش دی؟ وہ ہمارے ہی آبا و اجداد تھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا کی سب سے پست اور کم ہمت قوم کون سی ہے؟ تو جواب ملے گا وہ مسلمان ہے۔ آخر وہ کون ہے جن کے ناموں کو سن کر دنیا کیا کرتی تھی؟ آج انہیں کے ناموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ اے امت مسلمہ کے غیر مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے ذریعہ، جس کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد کو سوریا تک پہنچا دیا؟ آخر وہ کون سی شے تھی؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد نے روم میں حکومت کی، ایران میں حکومت کی، بغداد میں حکومت کی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ طاقت اتحاد و اتفاق کی طاقت تھی۔ اسی اتحاد کے نتیجے میں مسلمانوں نے بغداد میں حکومت کی، ایران میں حکومت کی، روم میں حکومت کی، ان کو سپر پاور طاقتوں کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن آج ہمیں 25 کروڑ تعداد کے ہوتے ہوئے بھی مظلوم و مقہور، غلامی و محرومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے آج ہمارا اتحاد ختم ہو چکا، آج ہماری سطح بکھر چکی ہے، آج ہماری درمیان اتحاد و اتفاق کی باتیں نہیں رہی۔ ہم نے نہیں سنا کہ شیر نے شیر پر حملہ کر دیا ہو، ہاتھی نے ہاتھی پر حملہ کر دیا ہو، لیکن آج ہمارے کانوں سے بات ٹکرا رہی ہے کہ زید نے اپنے بھائی بدر کو مرتبہ قرضہ نہ چکانے کی وجہ سے جیل بھیج دیا، اپنے بھائی سے مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا، یہ حدیث وہی حدیث ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ اللہ وہی اللہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ کیا آج قرآن کی تاثیر ختم ہو گئی؟ کیا آج حدیث کی تاثیر ختم ہو گئی؟ کیا آج اللہ نعوذ باللہ غائب ہو گیا؟ نہیں مسلمانوں، یہ قرآن اپنی تاثیر کے ساتھ قیامت تک کے لیے تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ حدیث اپنی قوت کے ساتھ قیامت تک کے لیے تھی، ہے اور رہے گی۔ یہ اللہ جو ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، وہی اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ یہ دور ستم بھی بدلے گا اللہ کی رحمت سے ایک دن، یہ دور ستم بھی بدلے گا اللہ کی رحمت سے ایک دن۔ تاریخ پہ رکھو اپنی نظر، تب جب کی اٹھنا یاد کرو، جینا ہے اگر جینے کی طرح، مرنا ہے اگر مرنے کی طرح، جینا ہے اگر جینے کی طرح، مرنا ہے اگر مرنے کی طرح، اصحاب کا جینا یاد کرو، اصحاب کا مرنا یاد کرو۔
للہ رب العالمین.